السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل اردو کالم دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کا ہوسٹ آصف خرد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے مایہ ناز طیارے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی پاکستان فضائیہ میں شمولیت اور اس کی خصوصیات کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اس کے ساتھ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ چلیں جی، آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کے مایہ ناز لڑاکا طیارے JF-17 تھنڈر کے جدید ورژن بلاک 3 کو پاک فضائیہ کے حوالے کرنے کی تیاری آخری مرحلے میں ہے، جو اس سال کے آخر تک پاک فضائیہ کے استعمال میں ہوں گے۔ JF-17 بلاک 3 4.5 جنریشن کے لڑاکا طیارے ہیں جو اب پاک فضائیہ کے پاس ہوں گے، جنہوں نے اپنی صلاحیتوں میں امریکی F-16، F-18 اور F-15 جبکہ روس کے سکوئی 27 اور فرانس کے میراج 2000 جیسے مشہور لڑاکا طیاروں تک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ JF-17 بلاک 3 کا انجن زیادہ طاقتور ہے، جس کی بدولت یہ آواز کے مقابلے میں دوگنی سے بھی زیادہ رفتار ماک 2000 سے زیادہ پرواز کر سکتا ہے۔ اس میں خاص قسم کے کم وزن لیکن مضبوط مادے کا استعمال کیا گیا ہے، جو ایک طرف اس کا مجموعی وزن زیادہ بڑھنے نہیں دیتا، جبکہ دوسری جانب اسے دشمن کی رڈار کی نظروں سے بچنے میں مدد بھی ملتی ہے۔ JF-17 بلاک 3 ایسے جدید ترین ریڈار AESA ریڈار سے بھی لیس ہے، جسے جام کرنا دشمن کے فضائی دفاعی نظام ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے انتہائی مشکل ہے۔ اس کا آپ عملی مظاہرہ 27 فروری کے انڈو پاک معرکے میں دیکھ چکے ہیں، جس میں JF-17 بلاک 2 کے طیارے نے دشمن کا سارا رڈار سسٹم جیم کر دیا اور اپنی کارروائی کرنے کے بعد بحفاظت واپس آ گیا۔ پائلٹ کا ہیلمٹ جدید ٹیکنالوجی کا شاہکار ہے، جو طیارے کے اطراف سے بہتر واقفیت کے علاوہ ہتھیاروں پر بہترین کنٹرول کی صلاحیت میں مدد کرتا ہے۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 میں طویل فاصلے پر موجود زمینی اہداف کا بہتر نشانہ لینے کے لیے خصوصی اعلیٰ ٹارگیٹڈ پوڈ بھی اضافی طور پر نصب کیا گیا ہے، جبکہ اسے زمینی یا فضائی اہداف کو ان سے خارج ہونے والی گرمی کی بنیاد پر شناخت کرنے اور نشانہ باندھنے والے نظام IRST سے بھی ممکنہ طور پر لیس کیا گیا ہے۔ اپنے بلاک 2 ورژن کی طرح JF-17 بلاک 3 میں بھی دوران پرواز انجن بھروانے کی سہولت ہوگی، جس کے باعث یہ 2500 کلومیٹر دور تک کسی ہدف کو نشانہ بنا سکے گا۔ یہ فضا سے فضا اور فضا سے زمین تک مار کرنے والے دوسرے میزائلوں کے علاوہ نظر کی حد سے دور تک مار کرنے والے BVR میزائل سے بھی لیس ہے۔ پاکستان کی بڑی افواج کے لیے بنائے گئے بابر کروز میزائل میں ترمیم کے بعد اسے راحت کروز میزائل کی شکل دے دی گئی ہے، جو روایتی یا غیر روایتی اسلحے سے لیس کر کے JF-17 تھنڈر بلاک 3 میں نصب کیا جائے گا، اور جس کے باعث سینکڑوں کلومیٹر دور زمینی اہداف کو ٹھیک نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ JF-17 بلاک 3 کے کاک پیٹ میں 2 افراد کے علاوہ سنگل سیٹ کی بھی گنجائش ہے۔ اندازہ یہ بھی ہے کہ اب تک اس پر کام مکمل ہو چکا ہے۔ متوقع طور پر ان لڑاکا طیاروں کو پاک فضائیہ کے سپرد کرنے کا سلسلہ رواں ماہ کے آخر تک شروع ہو جائے گا۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ یہ بہت کم خرچ لڑاکا طیارہ بھی ہے۔ وہ اس طرح کے ویکیپیڈیا کے مطابق JF-17 تھنڈر بلاک 1 کی فی طیارہ لاگت $25 ملین $2.5 کروڑ تھی، بلاک 2 پر $28 ملین $2 کروڑ 80 لاکھ فی طیارہ لاگت آئی، جبکہ بلاک 3 کے بارے میں اندازہ ہے کہ اس کی ہر پیداواری یونٹ کی ممکنہ لاگت $32 ملین $3 کروڑ 20 لاکھ ہوگی۔ اگر اس لاگت کا موازنہ پرانے قسم کے F-16 طیاروں بلاک 52 سے کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کی اصل قیمت $20 ملین $2 کروڑ فی طیارہ کے لگ بھگ ہے، لیکن یہ پاکستان کو $34 ملین $3 کروڑ 40 لاکھ فی طیارہ کے حساب سے فروخت کیے گئے۔ کچھ ماہ پہلے امریکہ سے اسی پرانی قسم کے مزید F-16 طیاروں کی خریداری کا معاملہ بھی اس لیے کھٹائی میں پڑ گیا کیونکہ اب کی بار امریکہ پاکستان سے ان کی فی طیارہ قیمت 27 ملین یعنی $8 کروڑ 70 لاکھ سے بھی کچھ زیادہ طلب کر لی تھی، جو F-16 کی پچھلی قیمت سے بھی 2.5 گنا زیادہ تھی۔
کچھ ماہ پہلے بھارت نے فرانس سے 36 عدد رافیل لڑاکا طیارے خریدنے کا معاہدہ کیا، جس کے تحت رافیل کی فی طیارہ قیمت تقریباً 242 ملین 24 کروڑ 20 لاکھ ڈالر طے کی گئی، جبکہ اس معاہدے کی مجموعی لاگت 8 ارب 70 کروڑ ڈالر ہے۔ ان تمام اعداد و شمار سے صاف ظاہر ہے کہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 اپنی خصوصیات اور صلاحیتوں کے اعتبار سے دنیا کے جدید لڑاکا طیاروں کے ہم پلہ ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے کم خرچ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک پسندیدہ طیارہ ہو سکتا ہے، کیونکہ انہیں دنیا کے تمام 5.4 جنریشن کے طیاروں کے ہم پلہ طیارہ نہایت کم قیمت میں ملے گا۔ اس سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ JF-17 تھنڈر کی بدولت پاکستان نے مقامی طور پر عسکری طیارہ سازی میں خود کفالت کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ اس وقت بھی جبکہ یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، JF-17 تھنڈر کے منصوبے میں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے پاکستان کا حصہ 60% تک پہنچ چکا ہے اور مستقبل میں یہ اور بھی زیادہ ہونے کی توقع ہے۔ JF-17 بلاک 3 پاکستانی انجینئروں کا مثالی اور انتہائی قابل کارنامہ ہے، جس کے لیے پاک فضائیہ کے دفاعی منصوبہ ساز اور پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس PAC کے انجینئر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق PAC میں JF-17 تھنڈر کے اس سے بھی زیادہ جدید ورژن بلاک 4 پر ابتدائی کام شروع ہو چکا ہے۔ اگرچہ اس بارے میں تفصیلات دستیاب نہیں، لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ اپنے بلاک 4 کے ساتھ JF-17 بھی 5ویں نسل پلس کا لڑاکا طیاروں میں شامل ہو جائے گا۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو تھی، اگر پسند آئے تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل لائک اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔